میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا فَإِذَا، بس جب گویا بندے سے خطاب کیا جا رہا ہے اور بندے کو خطاب کر کے اس بات کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بندے اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اس دنیا کے ناز اور نعمتوں میں پلنے کے ساتھ ساتھ کبھی اس بات کی طرف بھی توجہ کر، ادھر بھی تیرا دھیان جائے کہ ایک وقت وہ بھی ہوگا جاءت، جب وہ لمحہ آ جائے گا، اور وہ لمحہ ایسا بھاری لمحہ ہوگا صاخہ، جو کانوں کے پردے تک پھاڑ دے گا۔ فرمایا وہ قیامت کے وقوع ہونے کا وقت، فرمایا اتنا شدید ہوگا، فرمایا کہ وہ لوگوں کو بہرا کر کے رکھ دے گا۔ تو جس لمحے نے آ کے اس انداز کے ساتھ اس کائنات کے نظام کو یوں درہم برہم کر دینا ہے، یوں لوگوں کو اللہ کے حضور پیش اور اللہ کے حضور حاضر کر دینا ہے، فرمایا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس لمحے کے لیے کچھ ضرور تیاری کر کے رکھو، اور جب وہ دن آ جائے گا، وقوع پذیر ہو جائے گا، پھر کیفیت کیا ہوگی اگلی آیت کریمہ میں اس کا بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا وہ دن یوما، وہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا یفرو، کہ بھاگے گا المرء بندہ من اخیہ، اپنے سگے بھائی سے، وہ بھائی جو بھائیوں کے اوپر جان چھڑکتے ہیں۔ کتنے ایسے بھائی ہیں کہ اگر ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ کوئی اونچی آواز کے ساتھ بات بھی کر لینا، وہ اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے۔ کوئی بھائی اپنے دوسرے بھائی کو گرم ہوا تک لگ جائے، اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ تو فرمایا یہ دنیا کے بھائی چارے جو دنیا کے لیے قائم ہوں گے، فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا نا تو پھر وہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، وہاں کوئی بھائی کسی بھائی کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ وہ بھائی چارے ہیں جو دنیا کے بھائی چارے ہیں، لیکن اگر اس دنیا میں رہ کے کسی نے اللہ کے لیے بھائی چارہ قائم کیا ہوگا، اگر کسی نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی ہوگی، تو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا المرء مع من احبا، فرمایا دنیا میں رہتے ہوئے جو بندہ جس کسی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرتا ہوگا، فرمایا وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض، فرمایا یہ قیامت کا دن ایسا دن ہے، فرمایا وہاں لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، یوں جیسے دشمنوں سے ایک دوسرے سے بھاگتے ہیں نا، یوں بھاگیں گے، لیکن الا المتقین، وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر تقوی ہوگا، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، فرمایا وہ وہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو بھائی بھائی سے بھاگے گا، پھر ارشاد فرمایا وَأُمِّهِ، اور وہ سگی ماں جو ہر دکھ اور ہر تکلیف برداشت کرتی ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے آسانی چاہتی ہے، اپنے بچوں کے لیے سہولت چاہتی ہے، اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ چاہتی ہے۔ جب قیامت کا دن آ جائے گا نا تو فرمایا ماں بھی اپنے بچوں سے دور بھاگے گی، ماں بچوں سے دور بھاگے گی، وَأَبِيهِ، اور بچے جو ہیں وہ اپنے باپ سے بھی دور بھاگیں گے، وہاں کوئی کسی حوالہ سے کسی دوسرے کا کام نہیں آئے گا۔ تو بندہ اپنی ماں سے بھی دور ہو گیا اور بندہ اپنے باپ سے بھی دور ہو گیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَصَاحِبَتِهِ، اور بندہ اپنی بیوی سے بھی وہاں دور بھاگے گا، بیوی کے ساتھ ساتھ وَبَنِيهِ، وہ بچے جو دنیا کی زندگی میں سب سے بڑا سرمایہ سمجھا جاتا ہے، وہ بچے جن کے مستقبل پہ خرچ کرنا بندے اپنی سب سے بڑی انویسٹمنٹ سمجھتے ہیں، زندگی بھر کی جمع پونجی اپنے بچوں کے مستقبل کو بناتے ہوئے لوگ لگا دیتے ہیں۔ تو جن بچوں کے لیے دنیا میں سب کچھ کیا ہوگا نا، بندہ جو ہے آخرت میں ان بچوں سے بھی دور بھاگے گا، کیونکہ وہاں پھر فکر ہوگی ہر بندے کو اپنی ذات کی،
یہاں تک کہ کہیں گے نفسی نفسی، آج مجھے تو اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی ہے، آج مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے رشتے جاتے ہیں تو چلے جائیں، بس بدلے میں مجھے اپنی کامیابی نصیب ہو جائے۔ تو وہاں لوگوں کو اپنی کامیابی اتنی زیادہ عزیز ہے، اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تمہیں یہ دنیا دی ہی اسی لیے گئی ہے کہ یہاں کام کر کے آخرت کی کامیابی کے تم مالک بن جاؤ، تو ایسی زندگی بسر کریں کہ وہ آخرت کی کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر بندہ جو ہے منہم، ان بندوں میں سے جو دنیا کے اندر آباد ہیں، فرمایا ان میں سے ہر شخص یومئذ، اس قیامت کے دن، شأن، فرمایا وہ ایک عجیب حالت میں مبتلا ہوگا، اس کی کیفیت مختلف قسم کی ہوگی، وہاں سوچ وہاں خیال یکسر بدل جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ہر بندہ جو قبر سے اٹھے گا، فرمایا بے لباس ہوگا، بے لباس لوگ اٹھیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد و عورت؟ فرمایا ہاں مرد و عورت بے لباس اٹھیں گے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شرم وہ حیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں جرت کس کی ہوگی کہ نظر بھر کے کوئی دیکھے؟ فرمایا وہاں تو ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے، فرمایا اپنی فکر پڑی ہوگی اور اسی فکر میں ہر بندہ دوڑ رہا ہوگا، تو وہ دن تو ایسا دن ہے، فرمایا ایک ایسی عجیب کیفیت ہوگی یغنی، فرمایا جو اسے بے پرواہ کر دے گی کہ اسے کسی دوسرے کی فکر اور کسی دوسرے کی پرواہ باقی ہی نہیں رہے گی۔ گویا پیارے بھائیوں قرآن کریم کی یہ آیات مقدسہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جس بندے نے اس دنیا کی زندگی کو گزارا لیکن دنیا کر کے گزار دیا، اگر ماں باپ کے ساتھ بھی رشتہ رہا تو دنیا تک کا، بچوں کے ساتھ بھی سلسلہ رہا تو بچوں کے ساتھ بھی سارے سلسلے دنیا اور دنیا کے سلسلے رہے، تو یہ تمام تر سلسلے آخر میں ختم ہو جانے والے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے بچوں کے ساتھ رشتہ رکھا، کسی کے کوئی بچے ہیں اور اس نے اپنے بچوں کو تیار کیا آخرت کے لیے، اس نے اپنے بچوں کی تربیت کی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، اگر کسی کے والدین ہیں تو اس نے والدین کی خدمت کی اور یوں خدمت کی جیسے خدمت کرنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرماتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے پھر دوری نہیں ہوگی، ان لوگوں کے لیے تو یہ حکم ہے۔ احادیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ معصوم بچہ اپنے والدین کو ساتھ لے کے قبر میں جائے گا، جنت کے اندر جائے گا، گویا وہ معصوم بچہ وہاں پھر دور نہیں ہوگا والدین سے، وہ والدین کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کے حفظ کی طرف، قرآن کے علم کی طرف، قرآن کی تعلیم کی طرف لگایا، فرمایا وہ بچہ پھر والدین سے بھاگے گا نہیں، بلکہ وہ بچہ اپنے والدین اور خاندان کے لوگوں کو ساتھ لے گا اور لے کے انہیں جنت کی طرف چلا جائے گا۔ تو گویا یہ رشتے کچھ جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے دنیا میں ڈیولپ کیے، پیارے بھائیوں یہ وہاں کام آئیں گے، اور اگر دنیا داری کے سلسلے ہی رہے تو ان میں سے کوئی رشتہ وہاں کام نہیں آنے والا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے رشتوں پر نظر کرنی چاہیے اور بدلیں اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو، اپنے سلسلوں کو، ہر وہ سلسلہ رکھیں جو آخرت میں آپ کے کام آئے، اور اگر آخرت میں آپ کے کام نہیں آنے والا تو دنیا کی زندگی میں ہی اسے خدا حافظ کہہ دیں، اس وجہ سے کہ اگر دنیا میں نہیں کہیں گے تو وہ دن آئے گا یفر المرء، جہاں بندے کو بھاگنا پڑے گا ایسے رشتوں سے اور ایسے تعلق داریوں سے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وجوہ، چہرے، کچھ چہرے اس قیامت کے دن، یومئذ، اس قیامت کے دن، فرمایا مسفرہ، وہ بڑے روشن ہوں گے۔ قیامت کے دن کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے، کچھ چہرے بڑے، تو گویا پتہ چلا کچھ چہرے ہوں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے۔ تو بھائی جی جو بھاگا جا رہا ہے ایک دوسرے سے، اس نے کہاں حشاش بشاش ہونا ہے؟
گویا پتہ چلا وہ کچھ اور لوگ ہیں جن کا تذکرہ پیچھے گزرا، اور یہ بندہ پھر یکسر کوئی اور بندہ نکل آیا ہے کہ جس کا چہرہ حشاش بشاش ہے، جو بڑا مطمئن چہرہ ہے۔ تو فرمایا کچھ چہرے اس دن حشاش بشاش اور خوش ہوں گے، روشن ہوں گے، ضاحکۃ، فرمایا ان کے چہروں پہ مسکراہٹ ہوگی، وہ مسکراتے ہوں گے، مستبشرہ، اور اس کے ساتھ ساتھ شادماں ہوں گے، خوشیاں ان کے چہروں کے اوپر سے ٹپک رہی ہوں گی۔ اس وجہ سے ٹپک رہی ہوں گی کہ وہ کہیں گے کہ ہاں دنیا میں جو بھوگ بھوگے تھے ہم نے، دنیا میں جو پریشانیاں اور دکھ ہم نے سینے سے لگائے رکھے تھے، پر اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑا تھا، آج وہ نسبتیں، آج وہ تعلق کام آ گئے ہیں، آج ان تعلقات کی وجہ سے ہمارا کام بن گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَوُجُوهٌ، اور کچھ چہرے یومئذ، اس قیامت کے دن ایسے ہوں گے، علیہا، کہ ان چہروں پر غبارہ، فرمایا ان کے اوپر تو گرد و غبار پڑا ہوا ہوگا، جیسے پس مردہ ہو جاتے ہیں نا کچھ چہرے، دور سے ہی کہتے ہیں کہ یار کبھی منہ بھی دھو لیا کرو، اس انداز کے ہو جائیں گے کہ گرد و غبار کے اندر اٹے ہوئے چہرے ہوں گے۔ اور یہ چہرے، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ترہقھا قترہ، ذلت و رسوائی، فرمایا ان کے اوپر سے ٹپک رہی ہوگی، ذلت و رسوائی ان چہروں کے اوپر چڑھی ہوئی ہوگی، اور پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ چہرے جو ہیں یہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے۔ جیسے بے شمار دفعہ ہم اپنے کسی دوست کو ہی پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں خیر ہے یار آج تیرا منہ بڑا اترا ہوا ہے، بیمار تو نہیں تو، کہیں تیرے پیٹ میں درد تو نہیں؟ جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے، بعض بندے کو بھوک لگی ہوتی ہے، بندہ بھوکا ہوتا ہے، اور اس بھوک کے آثار بعض دفعہ بندے کے چہرے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بیماری کے آثار بندے کے چہرے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اسی انداز کے ساتھ وہاں خوشی کے آثار بندے کے چہرے سے نمایاں ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر والی زندگی گزاری ہوگی، بدبختی کے آثار ان کے چہروں سے بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ جن کے چہرے گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہوں گے، ذلت و رسوائی ٹپک رہی ہوگی، فرمایا یہی وہ لوگ ہوں گے، ہم وہ کافر الکافرہ، فرمایا جنہوں نے کفر والی زندگی گزاری ہوگی، جو کافر لوگ ہوں گے، الفجرہ، اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے فسق و فجور کے اندر زندگی گزاری ہوگی، ان کے چہرے بتا رہے ہوں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے اس آخرت کی زندگی کے اندر آ گئے ہیں۔ پیارے بھائیو، اب دونوں چیپٹر کھل کے ہمارے سامنے آ گئے۔ اگر تو ایمان، اسلام، تقوی، طہارت والی زندگی گزرے گی تو وہاں شادمانیاں نصیب ہو جائیں گی، اور اگر اسی انداز کے ساتھ ہم غفلت میں مبتلا رہے، ہم بے حیائیوں اور برائیوں کی طرف مبتلا رہے، ہم اللہ رسول کے احکام، دین اور شریعت سے دور رہے، تو وہ دن بڑا سخت دن آنے والا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں زندگی کا لمحہ لمحہ اپنی اطاعت میں اور فرما برداری میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ